ایک ایسا نبی جنہیں ابو الانبیاء، عربوں کا باپ اور 3 بڑے ریلیجن اپنا سینٹرل پروفٹ مانتے ہیں، جن کا ایمان پہاڑوں کو ہلا دے اور جن کے یقین نے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ آپ کی زندگی ایک مشن تھا، ایک ریولوشن تھا، ایک آواز تھی توحید کی۔ یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر ار سے تھا، ایک ایسا شہر جو ذمہ داریوں اور عقل سے زیادہ بتوں کا غلام تھا۔ ہر طرف لکڑی اور پتھر کے دیوتا، سورج، چاند اور ستاروں کو رب کہنے والے لوگ، اور سب سے دکھ کی بات، آپ کے والد آزر، وہ بھی بتوں کو بنانے والے۔ رات کو وہ بتوں کو بناتے اور دن میں لوگوں کو فروخت کرتے۔ لیکن اس اندھیرے کے بیچ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے روشن نور ڈال دیا تھا، ایک ایسا نور جو پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر سے ہی غور و فکر کرنے والے تھے۔ ایک رات جب آپ آسمان دیکھ رہے تھے تو ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ آپ نے کہا شاید یہ میرا رب ہو، لیکن ستارہ ڈوب گیا۔ آپ نے کہا جو ڈوب جائے وہ رب کیسا؟ پھر چاند کو دیکھا جو زیادہ روشن، زیادہ خوبصورت، لیکن چاند بھی چلا گیا۔ پھر سورج سے امید لگی کہ شاید یہ میرا رب ہو، لیکن سورج بھی شام کو غروب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر قدم پر یقین کے اور بھی قریب ہوتے چلے گئے۔ اسی تلاش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی اور ہدایت سے نوازا۔ دل نے یقین حاصل کر لیا تھا ایک ہی اللہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ جب حق صاف ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرنا شروع کیا۔ اے میری قوم، یہ بت نہ تمہاری مشکل کو دور کر سکتے ہیں اور نہ تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن تم کیوں پتھروں کے آگے چپتے ہو؟ لوگ کہنے لگے کیا ہم تیرے کہنے پر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ایک دن قوم والے اپنے بڑے میلے پر جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ شہر خالی تھا۔ آپ چھپتے ہوئے ایک بڑے مندر میں گئے۔ ہر طرف پتھر کے بت کھڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا خدا، یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے سارے بت توڑ دیے اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب قوم والے واپس آئے، بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر طیش میں آ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ ہر طرف شور مچ گیا، یہ کس نے کیا؟ سب کہنے لگے یہ کام ابراہیم ہی کر سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے۔ آپ کو لایا گیا، انہوں نے پوچھا کیا تم نے ہمارے بت توڑے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت سے جواب دیا، تم اپنے اس بڑے بت سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ قوم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن غرور نے سچ کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ یہ سارا ماجرا نمرود، جو کہ وقت کا بادشاہ، اس تک پہنچ گیا۔ نمرود ایک ایسا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ وہ اپنی طاقت، اپنی فوج، اپنی حکومت پر اتنا غرور کرتا تھا کہ اسے لگتا تھا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمرود کی پوری کہانی، اس کی بغاوت، اس کا تکبر اور اس کا خاتمہ، یہ سب ہم ایک الگ ویڈیو میں ڈیٹیل سے کور کریں گے۔ ناؤ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا تو اس نے تکبر سے کہا تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اسی وقت ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کر مروا دیا اور ایک پھانسی کے قیدی کو زندان سے نکال کر آزاد کر دیا۔ اس نے کہا زندگی اور موت میں بھی دیتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے
तो सूरज को मगरिब से निकाला। नमरूद लाजवाब हो गया, दरबार में खामोशी फैल गई, जिसके बाद कौम और नमरूद दोनों गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इन्हें जलती हुई आग में फेंक दो। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, इतनी बड़ी कि उसकी गर्मी दूर दूर तक महसूस की जाती। आपको एक मंजनी के जरिए उस आग के अंदर फेंक दिया गया। यह सारा मामला इब्राहिम का रब देख रहा था। अल्लाह ताला ने बराह रास्त हुक्म फरमाया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहिम के लिए। आग ठंडी होगी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन बाद उस आग से बाहिफाजत बाहर आ गए। यही वो लम्हा था जब सब जान चुके थे कुव्वते हक और कुव्वते तौहीद ही असल ताकत है। फिर एक वक्त आया, हिजरत का हुक्म हुआ, आपने एक नया सफर शुरू किया। इस वक्त तक आप पर सिर्फ 2 लोग ईमान लाए थे, एक आपकी चचाजाद बहन हजरत सारा अलैहिस्सलाम और आपका भतीजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम। आपने उन दोनों को साथ लिया और तुर्की के इलाके हरान की तरफ चल पड़े। वहां कुछ ही देर रहने के बाद आप फलस्तीन के इलाके गिनियान चले गए। आप दीन हनीफ की दावत और तबलीग करते रहे, हर इलाके, हर शहर में, हर बस्ती में। फिर आप अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र, इजिप्ट की तरफ चल पड़े। मिस्र उस वक्त एक तरक्की याफ्ता मुल्क था, जमीन ज़रखेज, लोग अमीर और सल्तनत मजबूत थी। वहाँ ये मशहूर था कि बादशाह हर खूबसूरत औरत को अपने महल बुलाता था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ रुके तो बादशाह तक सारा अलैहिस्सलाम की फजीलत और हसीनी के चर्चे पहुँचे। बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को महल में बुलवाने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको जाने की इजाज़त दे दी। सारा अलैहिस्सलाम महल के करीब लाई गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ रुककर अल्लाह ताला से मदद मांगना शुरू की। जब सारा अलैहिस्सलाम महल पहुंची तो बादशाह ने उन्हें छूने की कोशिश की तो फौरन अल्लाह के हुक्म से उसकी पकड़ हुई और वो जमीन में धंसने लगा। तो वो गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, सारा तू अपने रब से दुआ कर कि वो मुझे निजात दे दे, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपने दुआ की तो उसे निजात मिल गई। बादशाह ने 3 दफा कोशिश की लेकिन तीनों दफा उसकी पकड़ हुई। आखिरकार बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम को जाने दिया और जाते हुए अपनी बेटी हाजरा उनको लोंदी के तौर पर खिदमत करने के लिए साथ दे दी। आप केनान वापस आ गए। यहाँ से लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मशवरे से जोर्डन के इलाके में चले गए और वही दावत व तबलीग करने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया और फिर कुछ ही अरसे बाद आपका पहला बेटा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म आया कि हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे इस्माईल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ आओ। आप मक्का की तरफ चल पड़े। वहाँ उस वक़्त मक्का की ज़मीन सुनसान थी, ना पानी, ना लोग, ना साया, हर तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी। जब आप जाने लगे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इब्राहिम आप हमें यहाँ क्यों अकेले छोड़कर जा रहे हो? आपने कहा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेगा। कुछ देर गुजरी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ने लगी। आपने 7 चक्कर लगाए, पानी ढूंढती रही। तब अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव के नीचे से पानी निकाला, ज़मज़म। यहीं से मक्का में जिंदगी शुरू हुई। सालों बाद जब इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मक्का वापस बुलाया और हुक्म दिया कि अब मेरे घर की तमीर करो। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और काबे की तमीर मुकम्मल हुई। दोनों ने शुक्र के सजदे किए।
لیکن اس سکون کے بیچ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو ایک نئی آزمائش کے لیے تیار کرنا تھا۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بے مثال ایمان کے ساتھ جواب دیا، ابا، آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی گردن پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ایک دمبے کو بھیج دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کر لیا گیا، اور یہ عمل قربانی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے پسند کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی توحید کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے شرک کے ہر روپ کو توڑ دیا، چاہے وہ بتوں کی پوجا ہو یا ستاروں کی۔ آپ کی نسل میں سے انبیاء علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ چلا، اور آخر میں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ کی نسل میں سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے روحانی والد کے طور پر بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اس کہانی کا اگلا باب آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔